تو ہم بعض اوقات چند دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں، بھئی وہ فلاں آدمی ہے، اس کے اندر یہ بری بات ہے، یہ اس سے کام ہوتا نہیں ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اب دو دوست بیٹھے ہیں، تیسرے کی بات شروع کر دی، صرف ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی غیبت کی جا رہی ہے، آپ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، وہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن آپ ظاہراً یہ محسوس ہو رہا ہے بھئی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم کسی آدمی کا پیٹھ پیچھے اس کا جو عیب پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، بھئی فلاں آدمی تو شراب پیتا ہے، وہ آدمی نشہ کرتا ہے، وہ بڑا زانی ہے، وہ بڑا غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ یہ غیبت میں لکھا گیا، وہ عیب اس میں پایا بھی جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اس کی برائی کی، وہ غیبت میں لکھا گیا۔ غیبت چونکہ حرام ہے تو اس لیے وہ آپ کا گناہ لکھا گیا۔ اور اگر اس آدمی کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا، آپ اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے دوسرے کے سامنے اپنے کسی جاننے والے کا عیب نکال دیتے ہیں، برائی کر دیتے ہیں، بھئی اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس کے ساتھ نہ جانا، اس میں تو یہ غلط کام ہے، وہ یہ غلط، حالانکہ وہ کام غلط وہ نہیں کرتا، اس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا۔ آپ نے اپنی بڑائی کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے اس کے سامنے اس تیسرے آدمی کی برائی کر دی، تو اب یہ اس پر بہتان ہو گئی، کیونکہ وہ بھی غلط ہے، حرام۔ تو ہم جو ہے پہلے دماغ سے سوچیں، بھئی میں نے ادا کیا کرنا ہے، اس الفاظ کو، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔